صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے، جو الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اس کے خاص کرم سے ہر جمعرات کی شب بعد از نماز عشاء منعقد ہوتا ہے. اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے عظیم کلام اور اپنے اعلیٰ بندوں کے اس عظیم کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ یہ فکر رہنی چاہیے کہ اس کی اصلاح ہو رہی ہے یا نہیں. اور اگر کوئی اپنی اصلاح سے غفلت برتتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ اسے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا مرض ہے جو اس کے لیے خطرہ ایمان بھی بنے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ شاید اپنی ساری نیکیوں سے بھی اسے ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنی اصلاح نہیں کر رہا اور اپنے آپ کو وہ اصلاح کے پروسیس سے مبرہ سمجھتا ہے، اور کسی بھی انداز میں اسے یہ لگتا ہے کہ شاید میری اب اصلاح کی ضرورت نہیں، یا میری اصلاح ہو چکی ہے. تو یہ ہمیشہ آپ سب نے، ہم سب نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ اصلاح کے اس عمل میں ڈالے رکھے، اور ہم اپنے آپ کو کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹائیں. زندگی کا کوئی بھی وقت ہو، وہ کوئی بھی حالات کے معاملات ہوں، کیسی ہی زندگی کے موڑ آپ موڑیں، لیکن اصلاح سے اپنے آپ کو ہرگز غافل نہ ہونے دیں. اور پھر یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ جب کوئی اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، مزید اچھا کرنا ہے اور اچھا کرنا ہے، تو ایک عجیب
یہ کائنات کی ترتیب ہے میرے رب کی کہ اللہ اپنے بندے کی طرف سے اس فکر کو جتنا پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگتا ہے، اس طرح کی فکر کہ اسے یہ لگتا ہے کہ اس کا بندہ مسلسل اب اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگ گیا ہے، تو اللہ بھی اس کی اپنے خاص فرشتوں سے مدد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اب کوشش شروع کر دی ہے، لہذا اس کو مدد دی جائے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، تو اصل میں یہ اس کے اصلاح کی طرف پہلا سٹیپ ہے کہ وہ اب ٹھیک ہونا چاہتا ہے۔ ایسے ہی بولو کہ اب وہ درست ہونا چاہتا ہے، اب وہ اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لانا چاہتا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے اب گناہوں سے نجات ملے اور میں اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ ڈالوں، تو اس کے لیے وہ توبہ کرتا ہے۔ تو یہ چونکہ پہلا سٹیپ ہے اصلاح کا، توبہ، تو اللہ اس عمل کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ جو ہی کوئی بندہ توبہ کے لیے ابھی کہتا ہی ہے، ابھی زبان سے اس کے لفظ ادا ہوتے ہی ہیں کہ اسی وقت توبہ قبول ہو جاتی ہے، فوراً توبہ بولیے قبول ہو جاتی ہے، یعنی کوئی شک ہی نہیں اس میں، ادھر کہا ادھر قبول، ادھر کہا بولو ادھر قبول، کوئی شک نہیں۔ اور دن میں 100 بار کرو، وہ 100 بار قبول کرے گا، 1000 بار کرو، بولو وہ 1000 بار بھی قبول کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ پروسیس بڑا پسند ہے، یہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، بہتر کرنا، مزید اچھا کرنا۔ وہ کہتا ہے میرے بندے نے سٹیپ لیا ہے صحیح ہونے کے لیے، تو میں اس کی پہلی مدد یہ کر رہا ہوں کہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، تیرے پچھلے گناہ ہم نے معاف کر دیے، ٹھیک ہے، تیرے پچھلے گناہ ہم نے چھوڑ دیے، ان سے تو مطمئن ہو جا کہ وہ معاف ہو چکے۔ تو بتائیے یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ پہلے سٹیپ کی اتنی قبولیت ہے، تو جو بعد میں محنت کرے، کوشش کرے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے جدوجہد کرے اور اپنے آپ کو پیش کرے تربیت کے لیے، اپنی اس نسبت کا خیال رکھتے ہوئے چلے، اور اس کے پیچھے مقصد یہی ہو کہ میری اصلاح ہونی چاہیے۔ اب دوسرے نمبر پہ اللہ یہ فرماتا ہے، میں ابھی مضمون پہ آ رہا ہوں کیونکہ آگے مضمون جو آ رہا ہے بہت ہی بڑا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا سنجیدہ ہے اپنی اصلاح میں، تو پھر اللہ توبہ تو قبول فرماتا ہی ہے، دوسرا کام یہ کرتا ہے اللہ کہ اللہ اسے ایک اصلاح کرنے والا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی دوسری جہت ہے کہ اللہ اسے بولیے اصلاح کرنے والا دے دیتا ہے کہ اب تو چونکہ سنجیدہ ہے تو خود اصلاح نہیں تیری ہونی، گھر بیٹھ کے کتابیں پڑھ پڑھ کے بولو، ہاں جی، یہ دیواروں پہ چیزیں لکھی ہوں، صفوں پہ لکھی ہوں، اگر ان سے لوگ ٹھیک ہوتے تو دنیا میں کروڑوں لائبریریاں، لاکھوں لائبریریاں ہیں، بولیے کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کتنی کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، کتنے دیواریں لکھ لکھ کے، تو کیا دیواروں اور کتابوں سے، صفوں سے لوگ ٹھیک ہوتے؟ نہیں، تمہیں کوئی ٹھیک کرنے والا ملتا ہے، تمہارے قریب کوئی آتا ہے ایسا شخص جو تمہاری اصلاح کی اس نور کی روشنی سے تمہیں روشن کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا انداز ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے میں لگ جاتا ہے، نہ صرف اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، نہ صرف اس سے اللہ ایک مرشد عطا فرماتا ہے، بلکہ
وہ اس مرشد کے زیر تربیت بھی رہنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ میرا مرشد ہی پکڑ کے تو ساری زندگی نہ منہ بہایا نہ کبھی بیٹھے، نہ کوئی بیٹھ کے کوئی سیکھا نہ سکھایا، اور بیعت کو بھی بس وظیفے سمجھ کے تو لوگ چھلانگے مارتے پھرتے. بیعت وظیفوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک اصلاح کا پروسیس ہے. یہ ایک اصلاح کا پروسیس ہے، نام اس کا بیعت رکھا ہوا ہے. اصل میں یہ ایک اصلاح کا پروسیس ہے، اور جو اس میں گیا ہی نہیں، اس پروسیس کے اندر نہیں گیا، وہ بیعت کہاں ہوا ہے؟ بولو نا، وہ بیعت کہاں ہوا ہے؟ ہمیں فضول باتیں کرتے ہیں لوگ، اپنے آپ کو دلاسا دیتے رہتے ہیں. اور کبھی خیال آتا ہے کہ فلاں مرشد کا مرید ہوں، چلو شکر ہے، فلاں مرشد میرے شیخ ہیں، فلاں میرے حضرت ہیں. کبھی 6 مہینے بعد خیال آتا ہے، مہینے 2 بعد، تو دل مطمئن کر لیتے ہیں، دلاسا دے لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ فلاں میرے شیخ ہیں. کوئی شیخ شوخ نہیں، فضول ہے، جھوٹ ہے، فضول باتیں کرتے ہو. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں. یہ کوئی فراڈ یا مذاق نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے. مطلب آپ ایڈمیشن لے لیں کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، آپ ایڈمیشن لے لیں، فارم فل کر لیں، آپ کو کلاس بھی الاٹ کر دی جائے، آپ کو سلیبس بھی پکڑا دیا جائے، اور آپ گھر بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، نہ بیٹھنے کی، نہ پڑھنے کی، نہ استادوں کی خدمت میں جانے کی. ہاں میں فلاں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہاں میں فلاں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. گھر بیٹھے ہی بولیے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بنا ہوا ہے، اور جاتا ہے نہیں، نہ سلیبس پڑھا ہے، نہ کوئی ایگزام دیا ہے، نہ کوئی بیٹھے. تو بتائیے اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسے یہی کہا جائے گا کہ یہ تیری خام خیالی ہے، تو کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے. بے شک آپ نے فارم فل کیا، آپ نے جا کے وہاں ایڈمیشن بھی لے لیا ہے، لیکن اگر آپ اس پروسیس سے ہی نہیں گزر رہے تو پھر کاہے کی بیعت؟ تو اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھیں. انشاءاللہ کہیں جی انشاءاللہ کہیں صحیح سمجھیں اس بات کو، اور اس کو آگے پہنچائیں. لوگوں کے ذہنوں کو اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. تو جب تک اس پروسیس سے وہ تیسرا سٹیپ آتا ہے کہ وہ شیخ اس کی تربیت بھی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ تربیت بھی لیتا ہے، وہ تربیت لے کے چل رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کی وہ ایک پیوریفیکیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے. کوئی لطیفہ قلب طے کر رہا ہے، کوئی لطیفہ روح طے کر رہا ہے، کوئی سر کر رہا ہے، خفی کر رہا ہے، افواہ کر رہا ہے. کوئی فنا فی الشیخ میں ہے، کوئی فنا فی الرسول میں ہے، کوئی فنا فی اللہ میں ہے، کوئی جو ہے وہ آگے مزید جاتے فنا فی الرسول کی برکتیں اور بقا بالشیخ کی برکتیں. تو سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بولیے. یعنی وہ کسی جگہ ایگزسٹ تو کرے، کسی جگہ موجود تو ہو، کسی جگہ اس کا کوئی نام تو ہو. اور اگر کسی جگہ بھی نام نہیں ہے تو مرید چاہیں آپ غوث اعظم کے ہو جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کیا مطلب یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. جیسے دیکھیں نا، اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ ہم سارے رسول اللہ کے امتی ہیں. بولیے ہیں نا، بولو نا یار، اس سے بڑی اور کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم سب رسول اللہ کے امتی ہیں صلی اللہ. لیکن اگر کوئی اس پروسیس سے نہیں گزرے گا جو حضور چاہتے ہیں تو امتی کیا ہے؟ کیا امتی؟ کیوں امتی کا آپ لیبل لگا کے پھر رہے ہیں بھئی؟ آپ مطلب اگر حضور کی ذات کو لے لیں کہ اتنی بڑی آپ اللہ کی کرم نوازی محبوب خدا ہیں اور ان کا امتی ہو، تو اس کو تو چاہیے گھر بیٹھے. نہیں، تمہیں بھی 5 نمازیں پڑھنی ہیں، بولو نا. تمہیں بھی رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تمہیں بھی زکوٰۃ دینی ہے، تمہیں بھی حج کرنا ہے. نہیں میں امتی رسول کا ہوں، مجھے کیا؟ جس طرح لوگوں نے میں فلاں کا مرید ہوں تو مجھے کیا؟ بولو. یہ سب فراڈ بازیاں ہیں، خام خیالیاں ہیں، ان کا کوئی تعلق طریقت تصوف سے نہیں. فضول لوگوں نے اپنے عقیدے بنائے، اس کا کوئی تعلق. اگر اتنا ہی کچھ ہوتا تو حضور کافی تھے. حضور کی بارگاہ ہی بہت بڑی ہے، لیکن there are some rules, there are some regulations. تو یہ اصلاح کا پروسیس ہے، اور جو کوئی اس میں سے گزرے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس عظیم درس سے گزر کے اگر کوئی جائے
اور اس کی اصلاح نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے جس سے اس کی توفیق دے دی، ہمارا ایمان ہے 20 برس کی ہڈیاں گال گال کے ہم نے سیکھا ہے کہ جو اس درس کی برکتیں لے لیتا ہے ضرور اسے اللہ اصلاح کے سارے موقع عطا کرتا ہے، ضرور دیتا ہے، اور ضرور ایک وقت آتا ہے کہ یہ دروس اس کے لیے ساری زندگی کی نعمت اور برکت بن کے سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ نے توفیق دی، پچھلے درس میں جو مکتوب نمبر 9 میں گفتگو جاری تھی اور عاجزی کے حوالے سے اور شان ابدیت کے حوالے سے گفتگو کی گئی، ذرا یاد کریں، جس میں انبیاء کرام کی بھی کچھ گفتگو شامل ہوئی اور اللہ والوں کے حوالے سے بھی کچھ کلمات پیش کیے گئے، صحابہ کرام کے بارے میں بھی کچھ گفتگو ہوئی شان ابدیت کے حوالے سے، اور یوں ایک موضوع جو ہمارا چل رہا ہے ابھی وہ جاری ہے کہ انسان کی جو اپنی ذات ہے اس کا جو ایک آئینہ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اس کے اوپر ہمارا کلام ہو چکا ہے۔ آئیے آج اگلا مضمون ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس مضمون کو بڑے دھیان سے سماعت کیجیے اور اس طرح کیجیے کہ پچھلا مضمون بھی ذہن میں رہے تاکہ دونوں مضامین ساتھ ساتھ چلیں۔ میں پہلے فارسی متن پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کی گفتگو جو ہے آپ کے سامنے لائی جاتی ہے۔ آرے خیر محض را شریر محض می باید تا حقیقت خیریت بظہور آید و بزد حاتت بینو الاشیاء خیر و کمال مہیا بود شر و نقص در می بایست حسن و جمال را آئینہ در کارست و آئینہ نمی باشد مگر در مقابل شیئن پس لا جرم خیر را شر و کمال را نقص آئینہ آمد پس در ہرچ نقص و شرارت پیشتر نمائندگی خیر و کمال زیادہ تر عجائب کاروبار است این زم معنی مدح پیدا کرد و این شرارت و نقصان محل خیر و کمال گوشت۔ ترجمہ نوٹ کریں۔ ہاں خیر محض کے لیے، ہاں خیر محض کے لیے شر محض بھی ہونا چاہیے۔ ہاں خیر محض کے لیے شر محض بھی ہونا چاہیے تاکہ خیر کی حقیقت واضح ہو سکے۔ تاکہ خیر کی حقیقت واضح ہو سکے اور چیزیں اپنی ضدوں سے ہی پہچانی جاتی ہیں۔ اور چیزیں اپنی ضدوں سے ہی پہچانی جاتی ہیں۔ خیر و کمال موجود تھا، خیر و کمال موجود تھا، لہذا اس کے سامنے خیر و کمال موجود تھا، لہذا اس کے سامنے شر اور نقص بھی ہونا چاہیے تھا۔ خیر و کمال موجود تھا، لہذا اس کے سامنے شر و نقص بھی ہونا چاہیے تھا۔ حسن و جمال کو اپنے اظہار کے لیے، حسن و جمال کو اپنے اظہار کے لیے آئینہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسن و جمال کو اپنے اظہار کے لیے آئینہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آئینہ چیز کے سامنے ہی ہوتا ہے،
اور آئینہ چیز کے سامنے ہی ہوتا ہے۔ پس یہ لازمی ہے خیر کے لیے شر اور کمال بھی اسی قدر زیادہ نمایاں ہوگا۔ عجیب معاملہ ہے کہ اس برائی نے تعریف کے معنی پیدا کر لیے۔ اور یہ شرارت اور نقصان خیر و کمال کا مقام بن گیا۔ پھر سنیے، بڑے دھیان سے سماعت کیجیے۔ ہاں، خیر محض کے لیے شر محض بھی ہونا چاہیے تاکہ خیر کی حقیقت واضح ہو جائے اور چیزیں اپنی ضدوں سے ہی پہچانی جاتی ہیں۔ خیر و کمال موجود تھا، لہذا اس کے سامنے شر و نقص بھی ہونا چاہیے تھا۔ خیر و حسن و جمال کو اپنے اظہار کے لیے آئینہ کی ضرورت ہوتی ہے اور آئینہ چیز کے سامنے ہی ہوتا ہے، پس لازمی طور پر خیر کے لیے شر اور کمال بھی اسی قدر زیادہ نمایاں ہوگا۔ عجیب معاملہ ہے کہ اس برائی نے تعریف کے معنی پیدا کر لیے اور یہ شرارت و نقصان خیر و کمال کا مقام بن گیا۔ سبحان اللہ، حد ہو گئی۔ جیسا کہ یہ بات پہلے کی گئی کہ آپ نے اپنی نیکیوں کو اور اپنے اچھے اعمال کو یوں فرمایا کہ میری نیکیاں پھینک دینے کے قابل ہیں اور دیوار پہ مار دینے کے قابل ہیں، اور پھر بڑی لمبی ایک تفصیل کے ساتھ اپنی ذات کے ان عیوب کو آپ نے بار بار بیان کیا جو پچھلے درس میں آپ سماعت کر چکے ہیں، اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام کی بھی گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی، صحابہ کرام کی بارگاہ سے بھی یہ برکت ملی، اور اسی طرح اولیاء کرام کے بھی کچھ پچھلے درس میں ہم نے ملفوظات کو پیش کیا، اور یہی بات ہوئی کہ انسان اپنی اصل میں بہت رذیل ہے، بہت ہی ارذل ہے، بہت ہی ایک ایسا معاملہ اس کا پیش آتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت میں اگر آئے تو پھر اس کے پلے کوئی شے نہیں، اور اس کے جو اللہ کے ساتھ قرب کے معاملات ہیں، یہ چیزیں اس کے سامنے جب کھل جاتی ہیں کہ جو ہی وہ اللہ کے قرب میں جاتا ہے تو پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میری اپنی کوئی ہستی نہیں، میری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس پہ ہماری گفتگو سیر حاصل ہو چکی۔ اب اس مضمون میں آپ ایک بہت یونیک زاویہ دے رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ہمیں ایسا کیوں بنایا گیا ہے، اور ہم ہیومن جو ہیں وہ ایسے کیوں ہیں کہ ہماری جو حقیقت ہے وہ اس قدر ارذل کیوں ہے، اور ایسا کیوں کیا گیا۔ ایک طرف ہمیں روح دی گئی، ایک طرف جسم دیا گیا، روح تو یہاں کی ہے ہی نہیں، اور جو ہم انسان ہیں، جو ہماری جو جسمانی کیفیات ہیں، اس کی حقیقت تو آگ مٹی ہوا پانی کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ تو آپ ایک بڑا اعلیٰ انداز دے کے آپ سمجھانے کی سعادت لے رہے ہیں، اور اللہ کرے صوفیاء کو یہ سمجھ آئے، اور بے شمار لوگ جو اس مخمصے میں ہیں کہ آخر ہم انسانوں کی ضرورت کیا تھی، جب اللہ کی اپنی کائنات اتنی خوبصورت ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بہترین سجی ہوئی ہے کہ
جہاں انسان نہیں ہے وہاں جا کے ذرا دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ اتنی خوبصورت ترتیب کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ ان خوبصورت درختوں کی قطاروں کو دیکھیں، ان پہاڑوں کی سجی ہوئی چوٹیاں دیکھیں، دریاؤں کے بہنے کے انداز دیکھیں، اور ان بارشوں کا برسنا دیکھیں، اور اس پانی کا، اس جھرنے کا، اور اس آبشار کی اس خوبصورت اترتی ہوئی اس قطار کو دیکھیں پانی کی، تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے اتنی خوبصورت کائنات، یہ لہلہاتے ہوئے پھول، یہ خوبصورت درخت، یہ پودے، یہ جانوروں کا خوبصورت انداز، پرندوں کے پروں کے خوبصورت رنگ، تتلی کے ایک اعلیٰ پیمانے پہ سجے ہوئے پر، تو میری یہاں ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے مجھے عبادت کے لیے بنایا، وہ ایک الگ زاویہ ہے، لیکن اصل میں مجھے کیوں بنایا؟ وہ تو ہم جب بن گئے تو عبادت کی، بولو نا، بولیے، بنے تو عبادت کی ہے نا، بنایا کیوں ہے؟ وہ تو بننے کے بعد کہا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو وہ تو پیدائش کے بعد بنایا، بعد کہا کہ بھائی اب تم عبادت کرو، لیکن فنڈامنٹل چیز کیا تھی؟ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، اللہ کو انسان نے ایک ایسا جامع وجود دیا ہے کہ اگر آپ آج یہ بات سمجھ گئے تو آپ کو اپنے اس وجود سے بہت پیار ہو جائے گا، اپنے اس وجود سے بڑی محبت ہو جائے گی، اور آپ کو یہ لگے گا کہ واقعی میرے جیسا اشرف المخلوقات کوئی نہیں۔ اور ہمیں جو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے وہ کیوں کہا گیا؟ دیکھیے، اللہ نے اپنے آپ کو قرآن میں ایک لفظ کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے لیے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں نور ہوں، میں روشنی ہوں۔ زمین و آسمان کا بولیے نور ہے، وہ اپنے آپ کو نور کہتا ہے، روشنی کہتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں، اللہ کرے اس مثال سے آپ کو سمجھ آئے اور آپ جان جائیں کہ اللہ نے کتنا عظیم بنایا انسان کو، اور حضرت مجدد پاک کا یہ احسان کہ آپ نے صوفیاء کی بہت بڑی اصلاح کی ان کلمات سے۔ اللہ نے انسان کو جب بنایا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا سب سے کامل مظہر ہے۔ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں اور اللہ کے جتنے نام ہیں، ان سب کا اگر مظہر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ انسان۔ جتنی اللہ کی صفتیں بولو اور اس کے نام، ان سب کو اگر آپ ایک مجسم شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، پوری طرح سے ساری صفات اور سارے ہی اس کے نام، اس کا نام علیم ہے، اس کا نام جو ہے وہ ودود ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ بولو 99 نام تو لکھے ہوتے ہیں لیکن بے شمار ہیں۔ ان سارے ناموں کا پھر اس کی صفتیں بھی یہی ہیں، جو اس کے نام ہے وہی اس کی صفتیں ہیں۔ اگر وہ علم ہے، علیم ہے، تو علیم اس کا نام بھی ہے اور اس کی صفت بھی ہے کہ وہ علم والا ہے۔ اگر وہ رحمان ہے تو رحمان اس کا نام بھی ہے اور صفت بھی ہے کہ وہ بے شمار رحم کرنے والا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جو اس کا نام ہے وہی اس کی صفت بھی ہے۔ ہم انسانوں میں تھوڑا سا میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اگر کسی شخص کا نام جو ہے علیم رکھا گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو، بولو نا، نام تو علیم ہے، علم والا، لیکن صفت اندر نہیں ہے۔ نام ہے علیم لیکن صفت علم والی نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، پڑھا ہی کچھ نہیں اور بالکل اسے کچھ نہیں پتا، تو پھر وہ صفت اس کی وہ نہیں۔ اللہ کے جتنے نام ہیں وہی اس کی صفتیں بھی ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ان اسماء و صفات کا کامل مظہر اللہ نے جب اپنا علم دکھانا چاہا ہے تو اللہ نے انسانوں کے ذریعے اسے ظاہر کیا ہے۔ ہم اس کے علم کے مظہر ہیں،
اس کا علم ہمارے ذریعے نظر آ رہا ہے۔ اللہ جب اپنا رحمان ہونا دکھانا چاہتا ہے تو ہم انسانوں کے رحم سے دکھاتا ہے، نہیں سمجھے؟ ہم انسان جب رحم کرتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ ہی کے رحم کو استعمال کر کے، اسی کی صفت کو استعمال کر کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جب دیکھتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ اللہ کے دیکھنے کی صفت ہے بصیر ہونا۔ اللہ بصیر ہے، بصر والا، دیکھنے والا۔ وہ جب دیکھتا ہے تو ہماری جو آنکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہے۔ وہ بصیر ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں، بولو نا۔ جب وہ سمیع ہے تو سمیع کہتے ہیں سننے والا۔ سننے والا وہ ہے، لیکن ہماری سماعت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ہمیں بنانے والا سمیع ہے۔ سننے والا اصل میں وہ ہے، لیکن ہمیں سمیع بنا کے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ میں بھی سننے والا ہوں۔ اگر تم سن رہے ہو تو میں کتنا سنتا ہوں گا، اگر تم دیکھ رہے ہو بولو تو میں کتنا دیکھتا ہوں گا، تم رحمان ہو تو میں کتنا رحمان ہوگا۔ اگر آج تم کسی کو رزق کے لیے کھول دیتے ہو کوئی چیز اس پہ، تو بتاؤ میں کتنا بڑا رزاق ہوں گا۔ تو اس لیے اللہ کی صفتیں اور اس کے نام ایک جیسے، اور ان کا جو کامل مظہر ہے بولو وہ انسان۔ ہم انسانوں کو اللہ نے اس کا مظہر بنایا۔ قرآن میں اللہ نے، یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے، اور جب اللہ نے کائنات تخلیق فرمائی اس میں یہ ذکر کیا گیا، اللہ کرے آپ کو یہ بات یاد رہے کہ اللہ نے جب کائنات تخلیق کی ہے تو اس میں سب کچھ بنا دیا، پہاڑ، دریا، زمینیں، آسمان، درخت، پرندے، سب کچھ بنایا۔ جو آپ کو نظر آتا ہے کائنات کا وہ سب کچھ اللہ نے بنا دیا۔ یہ سب کچھ بنانے کے بعد، سنو، یہ سب کچھ بنانے کے بعد یہ اللہ کی ساری مخلوق جب بن گئی، فرشتے، اسی طرح نورانی مخلوقات اور یہ جنت دوزخ کا نظام، یہ سب کچھ جب بنا دیا گیا، اس کے بعد اللہ نے جب وہ سب بنا دیا تو اس کے لیے پھر انسان کو پیدا کیا۔ یعنی ہم آخری مخلوق ہیں اللہ کی، بولیے، ہم اللہ کی آخری مخلوق، ہمیں سب سے آخر میں بنایا گیا۔ پہلے سب کچھ بنا دیا اور پھر دیکھا کہ اب اس کے لیے کیا ایسا تخلیق کروں جو ان سب کو استعمال کر سکے۔ وہ میرے دریاؤں کو چیر ڈالے، میرے درختوں کی تہوں تک اتر جائے، میرے سمندروں کے اندر اتر کے اس کے اندر اپنی کمالات کو دکھا کے لوگوں کے سامنے رکھ دے، اور پہاڑوں کی چوٹیاں طے کر جائے۔ یہ کون ہوگا جو یہ سب کچھ کر سکے گا؟ تو پھر انسان کو بنایا۔ یعنی ہم بولو آخری مخلوق اللہ۔ یہ کھیتیاں ہیں سرسبز تیری غذا کے واسطے، یہ سورج، چاند اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور تو کسی اور کے لیے نہیں، تو خدا کے واسطے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا، اور ہم جب بن گئے تو کہا بھئی یہ سب کچھ تیرا۔ اور قرآن میں اللہ نے واضح کیا، ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین مسخر کر دی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ زمین اور اس کے خزانے مسخر کر دیے گئے۔ مسخر کہتے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ آؤ اور مجھے استعمال کرو، اسے کہتے ہیں مسخر کر دینا، روک دینا، سحر کے اندر ڈال دینا کہ بھئی خاموش، چپ، کوئی انسان آئے گا تجھے استعمال کرے گا۔ تو یہ ہے زمین و آسمان کا مسخر کر دے اللہ۔ اب اسی ضمن میں قرآن میں ایک آیت موجود ہے، سورہ احزاب میں ہے، آیت نمبر 72۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے یہ امانت پیش کی ہے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ قرآن کے بارے میں فرما رہا ہے، بولو کہ ہم نے یہ امانت، یہ جو ہماری امانت ہے، یہ قرآن جو ہے، اس کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر جب پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ قرآن سے ڈر گئے، اس سے ڈر گئے، انسان نے اسے اٹھا لیا،
انسان نے اسے اٹھا. بے شک یہ اپنی جان کو ظلمت میں ڈالنے والا بڑا ہی نادان ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی جان کو بڑا مشکل میں ڈال لیا اور یہ بڑا ہی نادان ہے. اس نے کمال کر دیا، اس نے وہ امانت اٹھا لی. حالانکہ 3 چیزوں کا ذکر کیا، آسمانوں کا بولو، زمینوں کا اور پہاڑوں کا. اور میں تینوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے گا نہیں ہم نہیں قرآن لے سکتے، یہ امانت ہمارے اوپر نہ لے. لیکن اللہ کے اس عظیم کلام کو انسان نے اٹھایا اور اللہ فرما رہا ہے کیا اس نے جو ہے وہ کر لیا ہے، کیا یہ بڑا ہی نادان ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی شخص ایسا کام کر بیٹھے جو اس کی ہمت میں نہ ہو تو پھر ہم اسے یہی کہتے ہیں نا، بولو نا، وہ کہتے ہیں پیڑیا تو کی کیتا ہے، تو تیرے جوگا ہی نہیں سے، تو تیرے جوگا ہی نہیں سے، ایڈا بڑا کام کر لیا وہ تو تیرے جوگا ہی. اللہ وہی فرما رہا ہے بڑا ہی نادان ہے، بڑا ہی نادان ہے. ظلمت میں ڈال لیا، اپنے آپ کو بڑے جوکھوں میں ڈال لیا، پریشانیوں میں ڈال لیا اسے. اللہ تو ایسا کیوں ہوا؟ اب سنیے، وہ امانت ہم نے ہی کیوں اٹھائی اور اللہ نے کیوں اتنا بڑا کرم اور فضل انسانوں کو دیا ہے. سنیے، دھیان کیجیے. اس کی مثال آپ ایک آئینے سے سمجھ لیں. ایک آئینہ اور ایک دیوار، 3 چیزیں ہیں. اگر آپ سمجھیں گے تو 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو ہے دیوار، ایک ہے ایسا شیشہ، ایسا گلاس جس میں آر پار دیکھا جا سکے. سمپل گلاس نہیں ہوتا بولو، جس میں آر پار دیکھا جا سکتا. اور ایک وہ جو آئینہ ہوتا ہے جو آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، اپنے بال سنوارتے ہیں، اپنے چہرہ مہرہ دیکھتے ہیں. آئینہ، مرر. اب یہ 3 چیزیں ہیں. اگر کوئی شخص دیوار کے سامنے اپنا چہرہ کرے تو دیوار اسے ریفلیکٹ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ کثیف ہے، اس میں سے کوئی چیز پاس نہیں ہو سکتی، اندر نہیں جا سکتی. دیوار کے اندر سے کوئی چیز پاس نہیں ہوتی، لہذا وہ آپ اس کے سامنے کھڑے رہیں، آپ کا چہرہ وہ واپس ریفلیکٹ نہیں کرے گی. اسی طرح آپ ایسا کریں، آپ ایک ایسے مرر کے آگے، ایسے شیشے کے آگے کھڑے، گلاس کے آگے کھڑے ہو جائیں جو اوپیک ہے اور دونوں طرف نظر آ رہا ہے، تو وہ بھی آپ کے چہرے کو ریفلیکٹ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف کا منظر نظر آ رہا ہے. ایسے ہی بولو، دوسری طرف کا منظر نظر آ رہا ہے، لہٰذا آپ اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکیں گے. دوسری طرف نظر آ رہا ہے چیزیں، لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں نظر آئے گا. آپ ایسا کریں، ایک ایسے گلاس کے آگے جائیں جس کی ایک سائڈ لطیف ہے اور دوسری سائڈ کثیف ہے. آپ ذرا مرر کو دوسری طرف پلٹائیں گے نا تو آپ کو ایک بلیک اس کے پیچھے کلر نظر آئے گا. اس کے پیچھے بلیک ایسی رنگاری کی جاتی ہے کہ جو اس میں سے جو چیز دکھائی جا رہی ہے اس کو باہر نکلنے سے روک دیتی ہے. لہٰذا وہ جو پیچھے والی سائڈ ہے وہ جب پیچھے اس کے اوپر لگا دی جاتی ہے، اب وہ گلاس عام گلاس نہیں رہا، اب وہ آئینہ بن گیا ہے. اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو آپ کا چہرہ نظر آئے گا. بالکل اسی طرح سنو، اللہ نے جب اپنے نور کو آسمانوں پہ، دریاؤں پہ ڈالا، یہ آسمان اور دریا یہ لطیف ہیں، ان میں سے اللہ کا نور پاس ہو گیا، ریفلیکٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ کثیف نہیں ہے، وہ لطیف ہیں، لہذا پاس نہیں ہو سکا. اور پاس ہو گیا لہذا وہ نظر ہی کوئی نہ آیا، لہذا اللہ نے ان کو اپنا نور نہیں دیا. اللہ نے اپنا نور اور اپنا کرم جب اتارا پہاڑوں پہ اور زمینوں پہ، تو زمین اور پہاڑ یہ کثیف ہیں، یہ بھی ریفلیکٹ نہ کر سکے. ایک میں سے تو ویسے ہی نور پاس ہو گیا بولو، اور ایک اتنا کثیف ہے کہ وہ ریفلیکٹ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ پہاڑ آپ کو چہرہ نہیں دکھا سکتا، دیوار چہرہ نہیں دکھا سکتی، زمین چہرہ نہیں دکھا سکتی، تو وہ نور ریفلیکٹ نہ ہوا. واحد ایک ایسی مخلوق بنائی گئی جس کی دونوں جہتیں ہیں، ایک طرف اسے نورانی اور اس کو ملکوتی طاقتیں دی گئیں، نور بنایا گیا اسے، اور دوسری طرف اس کے اندر گناہ بھی ڈال دیا گیا، اس کے اندر نفس بھی ڈال دیا گیا، اس کے اندر گندگی بھی ڈال دی گئی. اب نورانی جو حصہ ہے وہ ہے فرنٹ سائڈ،
اور جو نفس کا حصہ ہے وہ ہے بیک سائڈ. اب جب یہ دونوں ملے تو اللہ کا نور جب سامنے آیا تو ریفلیکٹ ہو کے واپس آیا. اب یہ انسانوں کے اندر ہے, صرف جانوروں میں بھی نہیں ہے. وہ اللہ کے نور کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتے, اللہ کے نور کو واپس دکھا نہیں سکتے. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنیں یہ حدیث, حضور اسلام نے ارشاد فرمایا سب سے اعلیٰ مثال کسی اللہ والے کی اگر سننی ہو تو یہی حدیث ہے. سب سے اعلیٰ مثال, اس سے اوپر کوئی مثال نہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آئے. کیا بولو؟ جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد. ایسے گزرتے ہوئے بھی, ایک تو ہوتا ہے نا قریب آ کے دیکھو, پاس بیٹھ کے دیکھو, غور سے دیکھو, نہیں یہ نہیں کہا. گزرتے ہوئے بھی نظر پڑ گئی ہے نا تو بھی اللہ یاد آ جائے. ایسے گزرتے ہوئے ہم سے گزر گیا کوئی تو چہرے پہ نظر ہلکی سی پڑی ہے, ساتھ ہی لفظ اللہ دل میں خود ہی آ گیا. تو یہ یاد رکھیں کہ ہم انسان جو ہیں وہ اللہ کے نور کا مظہر ہیں. کسی جانور کو دیکھ کے اللہ یاد نہیں آتا, کسی کافر کو دیکھ کے اللہ یاد نہیں آتا, ممکن نہیں ہے. وہ بھی مخلوق بولو, لیکن اللہ کی جو کامل ریفلیکشن ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑ بڑا خوبصورت ہے, بنایا تو اللہ نہیں ہے. بولو, یہ بہت بڑا سمندر بنایا تو اللہ نہیں ہے. تو ایک تو وہ بھی یاد ہے اللہ کی, لیکن کہا نہیں. فرمایا جو اللہ کی اپنی ذات کا جو معاملہ ہے وہ دیکھنا ہو تو کسی اللہ والے کے چہرے کو دیکھ لو, تمہیں اس کی اعلیٰ یاد کی برکت نصیب ہوگی. اللہ. تو لہذا آپ سنیے, جو میں گراؤنڈ بنا چکا وہ تو چلو میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم سب اس میں کلیئر ہو جائیں کہ اس لیے ہمیں دونوں طاقتیں دی گئی ہیں. ایک طرف ہم سجدوں میں بھی جھکتے ہیں, ایک طرف ہم رکوع و سجود, تسبیح و درود, ایک طرف ہم بہت بڑے لیول پہ نیکیاں کر جاتے ہیں, حج عمرے کرتے ہیں, اللہ کے کعبے کو جا چومتے ہیں, حضور کے در انور پہ جا کے روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں. ایک طرف ہمارا یہ وجود ہے, بولو, اور ایک طرف اسی انسان کا دوسرا وجود بھی ہے, اسی انسان کا ایک اور وجود بھی ہے, اور وہ ہے کہ جب وہ برائی پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنی ساری حدیں کراس کر جاتا ہے. پھر آپ اس کا مقابلہ کسی جانور سے بھی کریں گے تو جانور بھی شرما جائے گا, وہ کہے گا میں تو کچھ بھی نہیں, یہ تو اس سے بھی بڑا جانور ہے, اس سے بھی بڑا ظلم کرنے والا ہے, اس سے بھی بڑی زیادتی کرنے والا ہے. تو ایک طرف آپ ملکوتی ہیں اور دوسری طرف آپ جو ہیں وہ حیوانی ہیں. یہ دونوں ہی صفتیں ہیں, اور ان دونوں صفتوں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی. آپ کہیں کہ آپ کی ساری صفتیں بدل جائیں اور حیوانی صفت بدل جائے تو ایسا کبھی نہیں ہونا. بولیے, ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کہیں کہ صرف ملکوتی رہ جائے اور میں فرشتوں کی طرح نیک ہو جاؤں, وہ فرشتوں کی طرح میں بہت بڑا کوئی جو ہے وہ فرشتوں جیسا انداز بنا لوں, تو آپ اللہ کی نظر میں صفر ہو جائیں گے, اس لیے کہ وہ اللہ کو درکار ہی نہیں ہے, یہ اللہ کو چاہیے نہیں. ہماری یہ دونوں ہی صفتیں اللہ کو پسند ہیں. اور جب کوئی شخص اپنی ان صفتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ جب گناہ ہوتا ہے توبہ کرتا ہے, جب گناہ ہوتا ہے اللہ سے معافی چاہتا ہے, جب بھی ایسا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پھر جھکتا ہے, پھر جھکتا ہے, پھر جھکتا ہے, اور لگا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ مولا میں جانتا ہوں کہ میں اسے جان نہیں چھڑا سکتا, لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو رحمان بھی بہت بڑا ہے, تو فضل بھی بہت کرنے والا ہے, تو لہذا مولا میں تو کرتا رہوں گا, میری طرف سے وہ آتا رہے گا معاملہ, لیکن تو رحمان ہے تو میں اپنی رحمانی, اس تیری رحمانی کی صفت کو کیوں بھولوں, میں اس لیے تجھے توبہ سے یاد کرتا رہوں گا. اسے پتا ہے کہ یہ دونوں صفتیں میرے اندر اللہ. اس لیے اب یاد رکھیے, دھیان سے سنیے, کہیں مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ یہ ڈیویٹ ہی نہ ہو جائے سارا تصور. یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ آپ اس کو ڈیویشن میں لے جائیں تو پھر تو بہت دور چلے جائیں گے آپ, اور آپ کہیں گے لو تو پھر تو اب ہم کریں کیا. تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے کمال یہ کیا کہ جب یہ سارا کچھ ہمیں عطا کیا تو ہماری سپورٹ کے لیے, اس ملکوتی عنصر کی سپورٹ کے لیے 1,24,000 نبی بھیجیں.
کہ جو اس نورانی ملکوتی سپورٹ کے لیے آئے، اور وہ اسی لیے بھیجے گئے کہ میرا بندہ اس طرف والا جو اپنا اس کا جو معاملہ ہے اس میں اس کو آسانی رہے۔ پھر اللہ نے سب سے بڑا کرم یہ کیا، اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ وہ بھی اسی لیے کرم فرمایا کہ لے یہ بھی تیرے پاس ہے، تجھے حاصل ہے، اپنی اسی سائڈ کو دیکھ، اور اس کے لیے تو اس کی بھی مدد لے لے، یہ بھی اس کی بھی دعا تیرے ساتھ۔ اور پھر ان سے ہوتے ہوئے آپ کے شیخ تک یہ بات آتی ہے، اور وہ شیخ بھی آپ کی اسی نورانی سائڈ کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر دھیان دیں۔ اور پھر سنیں، اس کے باوجود آپ یہ قطعاً خیال نہ کریں کہ وہ حیوانی سائڈ کبھی آپ کی جان چھوڑ دے گی، وہ ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ آپ کا بازو آپ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، آپ کے جسم کے بال کھینچ کھینچ کے نکالے نہیں جا سکتے، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہی رہے گا، ہر چیز اسی طرح رہے گی۔ ہاں آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ جتنا کوئی زیادہ بہتر، سنو بڑے دھیان سے، جتنا کوئی زیادہ بہتر اس پچھلی سائڈ کو رنگ دیکھتا ہے، اس میں زیادہ بہتر نظر آتا ہے، اتنا فرنٹ سے ویو کلیئر ہوگا۔ جتنا پیچھے زیادہ بلیک ہوگا، بولو، اتنا ہی فرنٹ کلیئر ہوگا۔ اگر آپ اس کو ہلکا کر لیں، تھوڑا سا دھندلا کر لیں، تھوڑا تھوڑا لگا لیں، بلیک کلر جو پیچھے لگا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا لگائیں گے، تو اتنا ہی فرنٹ سے ویو خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس میں سے تھوڑی سی روشنی پاس ہونا شروع ہو جائے گی، لہذا فرنٹ ویو خراب ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ملکوتی اور نورانی چیز کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کی بیک سائڈ بھی اتنی ڈارک ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے اسے بولتے ہوئے، پتہ نہیں اس کو کوئی کیا لے جائے گا، اس کو کوئی کس طرح سمجھ جائے گا، کدھر کوئی لے جائے گا کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ جتنی بیک سائڈ ڈارک ہوگی اتنا زیادہ وہ فرنٹ ویو ریفلیکشن میں بہتر ہوگا۔ اب اس میں جو اصل معنی ہے وہ سمجھ لیں تاکہ جو سننے والا ہے اس کا ذہن سیدھا رہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بیک سائڈ ہے وہ صرف اس لیے دیکھ لے کہ میری اصل اوقات یہی بیک سائڈ ہی ہے۔ اگر میں یہ نہیں ہوں نا تو میں فرنٹ سے بھی کچھ نہیں دکھا سکوں گا۔ اصل میں جو میری اندر جو گندگی ہے، یہ جو میرا ارذل ہونا ہے، یہ جو میرا ذلیل و خوار ہونا ہے، یہ جو میرا عاجز ہونا ہے، عبد ہونا ہے، یہ جو بندہ ہونا ہے، یہ جو بہت زیادہ تنزلی میں جو میں گیا ہوا ہوں، اصل میں میری ذات یہی ہے، اور اسی کی وجہ سے مجھے برکتیں مل رہی ہیں۔ مل گئے نا، سبحان اللہ۔ اللہ کو میری یہ جو چیز ہے نا، اسی سے تو برکتیں مجھے دے رہا ہے، اور یہی وجہ ہے۔ اب آپ سمجھیں گے جو آپ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے اب ذرا سنیے، اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ ہاں، خیر محض کے لیے شر محض بھی ہونا چاہیے، خیر کے لیے شر بھی ہونا چاہیے تاکہ خیر کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اب سمجھیں جملہ، تاکہ خیر کی حقیقت واضح ہو۔ آگے سنیے، چیزیں اپنی ضدوں سے ہی تو پہچانی جاتی ہیں، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی۔ خیر و کمال موجود تھا، لہذا اس کے سامنے شر و نقص بھی ہونا چاہیے تھا۔ حسن و جمال کو اپنے اظہار کے لیے آئینہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آئینہ چیز کے سامنے ہی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جتنا مرضی حسن و جمال ہو، بولیے جتنا چاہے حسن و، آپ بڑے حسین ہیں لیکن آپ کے سامنے آئینہ ہی نہیں ہے، کیا کریں گے آپ؟ وہ آئینہ ہی تو آپ کو دکھائے گا کہ آپ کتنے حسین ہیں، اس آئینے سے پتہ چلے گا۔ اب سنیے، اللہ اپنی حسن میں بے مثال، اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے۔ اب وہ خوبصورتی دکھائے گا کہاں سے؟ اس کے لیے کسی آئینے کی ضرورت ہے جو واپس ریفلیکٹ کرے وہ۔ لہذا اس نے اپنی خوبصورتی کے اظہار کے لیے انسان کو بنایا۔ اللہ کرے سمجھ آئے۔ اللہ جمیل، اللہ جمیل، ذرا بولو سارے، اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے۔
کس کے سامنے آئے گا؟ وہ اپنے آپ کو وہ دیکھنا چاہتا ہے، کیسے دیکھے؟ پہاڑوں کے سامنے آتا ہے تو وہ واپس نہیں کر سکتے، بولو نا۔ دریاؤں اور زمین آسمانوں کے سامنے آتا ہے تو وہ بھی واپس ریفلیکٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں، انسان کو جب سامنے لاتا ہے تو پھر اللہ اپنے آپ کو دیکھ۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے منہ پہ تھپڑ نہ مارو، کیونکہ اللہ نے اپنے چہرے کے مطابق انسان کا چہرہ بنایا۔ اب وہ کیسا چہرہ ہے، یہ نا اس مخمصے میں نہ پڑ جانا کہ وہ ہمارا ہیومن کی، بس وہ ایک، تو آپ نے ایک تمثیل سے سمجھایا کہ اپنے چہرے کے اوپر اس انسان کے چہرے کو بنایا، وہ جیسا بھی ہے۔ اللہ تو اپنی اس حقیقت کو اس لیے جاننا ضروری ہے۔ اس لیے مجدد پاک نے کہا کہ میری نیکیاں پھینک دینے کے قابل ہیں، اس لیے کہا کہ میں بدخو ہوں، اس لیے کہا کہ یہ روح سیاہ کا عریضہ ہے، اس لیے کہا گناہ گار کا عریضہ ہے، کیونکہ آپ اپنی اس ڈارک سائڈ کو جانتے ہیں، اپنی اس ڈارک سائڈ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تو آئیے میں آپ کے سامنے ایک زاویہ اور دوں تاکہ ہماری مزید اصلاح ہو اور ہم سمجھیں کہ یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، یہ جو ہم سجدہ دے لیتے ہیں، یہ جو ہم رکوع کر لیتے ہیں، یہ جو ہم تسبیح پڑھ لیتے ہیں، یہ جو ہم درود پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم کر لیتے ہیں، یاد رکھیے یہ صرف اور صرف اس ملکوتی، اس نورانی جو سائیڈ ہے، یہ اس کی برکت ہے ساری۔ یہ بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، بولو نا یار۔ یہ بھی اس نورانی، اس مخلوق کا جو اللہ نے پیدا کر کے تمہارے اندر ڈال دیا، جسے روح کہتے ہیں، وہ جو نور ہے، روشنی ہے، یہ اس کی وجہ سے کر رہے ہو۔ اور وہ جو دوسری سائیڈ ہے وہ نفسانی ہے، وہ حیوانی ہے، وہ بھی اللہ نے دی ہوئی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب وہ دونوں سائیڈیں ملیں گی اور اس ملنے سے جب تم کرو گے تو بولیے وہ جو قرآن نماز نیکی ہوئی وہ تو روح اور نور نے کر لی، تو اصل میں پھر تو کون ہے؟ تیری اوقات تو پھر وہ آگ مٹی ہوا پانی ہوگی، تیری اوقات تو وہی رہ گئی۔ اس لیے جو عبد ہونا اور عبد ہونے کی جو برکت ہے وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو تجھے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں بھی مولا مان گیا تیرے آگے کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو اب ہم تمہیں بڑا بنائیں، اب ہم تمہیں بڑا کر دیتے۔ پہلے مان، پہلے اس چیز کو سمجھ، اس کو جان کہ میں کچھ نہیں۔ اللہ تو چونکہ یہ وہ خوبصورت انداز ہے کہ جب کوئی صوفی ان باتوں کو جان لے، ان باتوں کو سمجھ جائے، تو پھر اسے اپنے ذکر کی، اپنے اس پروسیس کی جو ذکر کا اس کو دیا جاتا ہے، تو وہ خوب اچھی طرح جانتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چاہے مجھے آپ مقام ابدیت تک لے جائیں، فنا فی شیخ سے گزار کے، فنا فی رسول سے گزار کے، فنا فی اللہ کے مقام سے بہت آگے بھی لیتے چلے جائیں، میری اصل حقیقت وہی رہے گی۔ اصل حقیقت میری وہی رہے گی، وہ بدل نہیں سکتی، وہی رہنی۔ اللہ تو اس لیے جو گفتگو کی گئی، ایک اور بات جو اس میں بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں یہ بات کی گئی قرآن میں کہ یہ بڑا ہی نادان ہے، انسان بڑا ہی نادان ہے، اور اس نے بڑا اپنے اوپر ظلم کر لیا میری اس امانت کو اٹھا کے۔ اس میں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری نادانی ہے نا، یہی تو اللہ کو پسند ہے۔ بولیے، یہی نادانی ہی تو پسند ہے۔ یہ جب تم گر کے اٹھتے ہو اور جب تم واپس پلٹتے ہو اور جب تم اللہ کے سامنے آ کے روتے ہو اور آ کے پھر یہی کہتے ہو کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، اب یہ جو واپس آنا ہے یہی تو اسے پسند ہے، یہ تمہارا نادان ہونا ہی تو اسے اچھا لگتا ہے۔ اور اسی لیے وہ بڑی عجیب مضمون کی حدیث ہے، بڑے عجیب مضمون کی، کہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے سارے ہی نیک ہو جاؤ گے نا تو میں تم سب کو ختم کر دوں گا۔ تم سارے ہی نیک ہو جاؤ گے، توبہ کرنا چھوڑ دو گے، تو پھر میں تم سب کو ختم کر کے ایک ایسی قوم پیدا کروں گا
جو گناہ کر کے توبہ کیا کرے گی. جو گناہ کر کے، بولو باہر جاؤ ذرا اس کو بگاؤ، گناہ کر کے بولیے توبہ کیا کرے. وہ جو توبہ کرنے والے ہیں نا، ان کے لیے مجھے تم سب کو بھی مٹانا پڑ جائے میں مٹا دوں گا، تم سب کو ختم کر دوں گا. یہ جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں یہ مجھے اچھے لگتے، جو اپنی اس ڈارک سائڈ سے، اپنی اس ڈارک سائڈز کو پہچان رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مولا میں کسی صورت بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اور حضور اسلام کی یہ حدیث بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کو اپنے پلٹنے والے بندے سے کتنا پیار ہے، کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو بڑی ایک مثال حضور نے دی. فرمایا کہ ایک شخص جو صحرا میں جا رہا ہو اور اس کے پاس اس کا زاد راہ ہو، اس کا اونٹ ہو، اس پہ پانی ہو، خوراک ہو، لمبا سفر ہو، لمبا صحرا ہے. اب وہ جا رہا ہے راستے میں تو اسے نیند آتی ہے، وہ سو گیا ہے. اٹھا تو اونٹ بھی غائب، پانی بھی غائب، وہ خوراک بھی غائب، سب کچھ غائب. اب وہ پریشان ہے کہ کیا کروں، کیونکہ لمبا سفر ہے صحرا کا، کون طے کرے گا، نہ اونٹ ہے، نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے. خیر وہ ایک طرف چل پڑتا ہے کہ چلو کوئی دیکھتا ہوں، کہیں نہ کہیں تو سایہ ہوگا. تو آقا فرماتے ہیں راستے میں وہ اتنا لمبا سفر کرتا کرتا تھک جاتا ہے، پیاس سے اس کی جان نکل رہی ہے، بھوک سے بے حال ہو چکا ہے اور اب لگ رہا ہے کہ اس کی موت قریب ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خود اپنی قبر کھودتا ہے تاکہ اندر اگر مروں گا تو چلو کچھ جانور درندہ میری لاش کو تو چیر پھاڑ سے بچی رہے گی. تو خود اپنی قبر کھود کے آقا فرماتے ہیں وہ اندر لیٹ جاتا ہے اور اس کی پھر اسی طرح آنکھ لگ جاتی ہے. موت کی جو قریب کی جو حالت ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے جیسے انسان جو ہے وہ بالکل کمزور ہو کے جیسے سو جاتا ہے، تو ایسے وہ سو جاتا ہے. تو تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اونٹ، اس کا پانی، اس کی خوراک بالکل اس قبر کے سرانے کھڑی ہوتی. آقا فرماتے ہیں وہ خود اٹھتا ہے، خوشی سے جب دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے، اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے، مولا تو کتنا اچھا ہے، مولا تو کتنا اچھا ہے، تو میرا بندہ ہے میں تیرا مولا. یعنی کہنا یہ تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مولا ہے. لیکن خوش اتنا ہوا ہے اس موت سے بچنے پہ اور اس وقت کی حالت پہ کہ میری موت قریب تھی اور میری سواری بھی حاضر، میرا پانی، میری خوراک بھی مل گئی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے، بولو تو میرا خدا، تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. اتنی خوشی ہوئی. تو آقا فرماتے ہیں صحابہ سنو، جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کہ جب وہ کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، اور اپنے آپ کو جب وہ پیش کر دیتا ہے اور اپنا اعتراف کر لیتا ہے. یہی ولایت ہے، اسے ہی ولی ہونا کہتے ہیں، اسے ہی اللہ کا ولی کہتے ہیں. اللہ کا ملنا بولیے یہی ہے کہ تم یہی کہو کہ مولا مجھے معاف کر دے. دیکھیے یہ معافی ایک ایسا عمل ہے کہ یہ آپ اس وقت تک کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اسے تسلیم نہ کریں. بولیے نا، آپ تسلیم کریں گے تو معافی مانگیں گے. بھئی آپ کسی کو جج تسلیم ہی نہیں کر رہے، باپ تسلیم ہی نہیں کر رہے، بھائی تسلیم ہی نہیں کر رہے، بڑا تسلیم ہی نہیں کر رہے، عزت والا بولو تسلیم ہی نہیں کر رہے، آپ مرشد تسلیم ہی نہیں کر رہے، تو معافی کاہے کی؟ کس سے معافی مانگ رہے ہیں؟ بھائی سے، باپ سے، شیخ سے، استاد سے، ہمسائے سے، دوست سے. کوئی مانو گے تو اس کو معافی کہو گے. اسی طرح جب اللہ سے کہہ رہا ہے مجھے معافی دے دے، تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کی ساری حاکمیت کو تسلیم کر لی، ساری حاکمیت جان گئے آپ، اور آپ نے کہہ دیا مولا تو ہی بڑا ہے. اور پھر دیکھیے گناہ جب ہو جاتا ہے تو گناہ کو بھی جب کوئی اللہ سے توبہ کرتا ہے گناہ کر کے، تو ایک جوان کی بات لکھی گئی، ایک جوان کو دیکھا گیا کعبہ شریف میں کہ وہ اس طرح دعا کر رہا تھا کہ مولا تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے، میں اس لیے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں.
گناہ کو معاف کرنے والا بولو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی ہوتا تو مولا میں اس کے پاس چلا جاتا، کوئی ہوتا تو میں وہاں چلا جاتا جہاں اس گناہ کو معاف کرنے والا کوئی ہوتا. جب ہے ہی کوئی نہیں تو ہی ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے. تو جب یہ جملے وہ بول رہا تھا تو آواز آئی، یا جوان صرف تجھے ہی نہیں معاف کیا، یہ جتنے آج حج کرنے پہنچے ہیں ان سب کو تیری وجہ سے معاف کر دیا، سب کو معافی دے دی. یہ تیرے جملے بڑے پسند آئے ہم، کہ جب تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا بولو ہے ہی نہیں. تو یہ جو معافی ہے یہ اس وقت آتی ہے جب اپنی ڈارک سائڈ کوئی دیکھتا ہے. بولو نا بھائی، جب آپ کی اپنے نظر میں برائٹ سائڈ رہے گی تو بولو معافی کہاں سے؟ جب آپ برائٹ سائڈ ہی دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میں تو سجدے بہت دیتا ہوں، میں تو پیر صاحب ہوں، میں تو بہت نیک آدمی، میں تو بہت بڑا، میں تو بہت حاجی عمرہ نمازی. او بھائی اگر تم یہ دیکھو گے توبہ کیسے کرو گے؟ اللہ والے تو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے بھی توبہ کرو، صحیح پڑھی نہیں گئی. دعا کر کے بھی توبہ کرو، صحیح ہو نہیں سکی. درود پڑھ کے بھی توبہ کرو، صحیح پڑھا نہیں گیا. عمرہ کر کے بھی توبہ کرو، نہیں صحیح ہو سکا. حج کر کے بھی توبہ کرو، نہیں حج صحیح ہوا. مصلی پہ کھڑے ہو کے بھی توبہ کرو، وضو صحیح نہیں ہوا. تو یہاں تو ہر وقت توبہ کی. یہ توبہ تب ہوگی جب ڈارک سائڈ دیکھی جائے گی. اور یہی آپ فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہی وہ برکت تھی جس کی وجہ سے انسان کو بڑا بنا دیا گیا، ورنہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں. توبہ جانور نہیں کر سکتا، فرشتہ توبہ نہیں کر سکتا. ان دونوں کے اندر یہ قوت نہیں ہے. فرشتہ کبھی اللہ سے نہیں کہہ سکتا مجھے معاف کر دے، اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں، اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. جانور کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے توبہ کر دے. کیوں؟ وہ تو سراپا گناہ ہے، سر سے پاؤں تک گناہ، مطلب اس کی تو زندگی میں نیکی کا تصور ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ کیسے توبہ کرے؟ اس کے تو ہے ہی کچھ نہیں. دونوں ہی توبہ سے محروم ہیں. صرف انسان ہے جسے اپنی اس جو رذیل سمت ہے اس کو جب وہ دیکھتا ہے تو توبہ کرتا ہے. اب سنیے، بہت ہی بڑی بات ہے. جس کو جتنی زیادہ وہ ڈارک سائڈ نظر آئے وہ اتنا بڑا توبہ کرنے والا ہوتا ہے. تھوڑی نظر آئے تو بولو تھوڑا توبہ کرنے والا، زیادہ اور نظر آئے تو اور زیادہ کرنے والا، اور زیادہ اور زیادہ. جس کو بہت زیادہ اپنی ڈارک سائڈ نظر آئے سمجھ لو کہ اصل توبہ ہی وہی کر رہا ہے. اصل تو برکت اسی کے پاس ہے جو ہر وقت اپنی اس سائڈ کو دیکھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے توبہ کرنی ہے. اللہ تو میرا خیال ہے اب آپ سمجھ گئے انشاءاللہ. کہہ دیجیے ذرا اللہ توفیق دے دے. میں نے بڑی کوشش کی اس کو آسان کر کے آپ کے سامنے رکھوں، ورنہ یہ پی ایچ ڈی لیول کا مضمون، پی ایچ ڈی لیول کا، اس سے بھی بڑا ہے. تو لفظ بول رہا ہوں پی ایچ ڈی کیا چیز ہوتی، اس سے بھی کہیں آگے کا یہ مضمون ہے. لیکن سمجھانے کے لیے میں نے اس کو بڑا آپ کی سطح سے ٹکرانے کے مترادف کر کے سمجھایا. ایک اور بات کر دیتا ہوں کہ جب کوئی شخص یہ ڈارک سائڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، اور اپنی اسی جو اس کو اللہ نے شر محض دیا ہوا ہے، ایک تو خیر محض ہے، ایک شر محض ہے. وہ جو شر محض دیا ہوا ہے جب اس کو بار بار دیکھے گا تو اس سے خیر محض کا چھوٹا سا عمل بھی بڑا پیارا لگے گا. ایسے ہی بولیے. اگر وہ شر محض کو بہت زیادہ دیکھتا ہے تو پھر وہ چھوٹی نیکی کو بھی بہت بڑی سمجھے گا اور کہے گا کوئی یہ تو کمال ہو گیا، یہ جو گزرتے ہوئے میں نے صرف کسی کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کرا دی، ایک چھوٹی بات ہے، یہ سیدھی جنت پہ لے کے جائے گی مجھے، اس لیے کہ میں تو شر محض ہوں، لیکن یہ مجھ سے ایک چھوٹا سا خیر محض ہو گیا. اور جس کی نظر شر محض پہ نہیں ہوگی وہ بڑی بڑی نیکیاں بھی چھوڑ جائے گا. کیوں؟ وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں، پھر کیا ہو گیا، نہیں کی تو کیا ہو گیا، کیونکہ اس کی نظر خیر محض پہ زیادہ ہے. جو شر محض پہ دیکھے گا اس کی نظر ڈارک سائڈ پہ رہے گی، وہ چھوٹی نیکی کو بھی نہیں جانے دے گا. وہ کہے گا نہیں جائے کیوں میں اس کو چھوڑوں، بجا
سنت غیر موقدہ ہی صحیح، لیکن ہے تو حضور کی سنت نہیں چھوڑنی. اس کے لیے چھوٹا چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہوگا اور بڑے دھیان سے دیکھے گا. کسی کو پانی پلانا ہو اہتمام سے پلانے گا، کسی کو بٹھانا ہو اہتمام سے بٹھائے گا، کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا ہو سوچ کے کرے گا کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے مسکرا کے بات کرنا. حضور فرماتے ہیں اللہ دونوں کو جنتی بنا دیتا ہے، جو مسلمان مومن ایک دوسرے سے مسکرا کے بات کرتے تو وہ اس کو بھی نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کے سامنے اپنی ڈارک سائڈ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، وہ پریویل کر چکی ہے اس کے اوپر. اللہ. تو یہ جو میں نے عرض کر کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس میں آخر میں آپ جو فرما رہے ہیں، بس لازمی طور پر خیر کے لیے شر اور کمال بھی اسی قدر زیادہ نمایاں ہوگا. خیر کے لیے شر اور کمال بھی دونوں نمایاں ہوں گے، اسی قدر نمایاں ہوگا. عجیب معاملہ ہے، سنیے، عجیب معاملہ ہے، برائی نے تعریف کے معنی پیدا کر لیے. خود ہی فرما رہے ہیں، اپنے مرشد سے خود ہی فرما رہے ہیں، عجیب معاملہ ہے حضور، برائی نے یعنی انسان کی جو حقیقت ہے اس نے کس کے معنی پیدا کر لیے؟ تعریف کے معنی پیدا کر لیے. برائی کی بھی کبھی تعریف ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں ہوتی، لیکن حضور یہاں ہو گئی ہے، اس برائی کی تعریف ہو گئی ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ ساری پہچان ہو رہی ہے. اور اگر یہ نہ ہوتی تو حضور وہ پہچان بھی نہ ہوتی. اور یہ شرارت اور نقصان، سنیے، اور یہ شرارت اور نقصان خیر و کمال کا مقام بن گیا ہے. یعنی یہ شرارت اور نقصان، یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ شرارت اور نقصان ہے، لیکن خیر و کمال کا مقام بن گیا ہے. یعنی یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ساری خیر پھوٹ رہی ہے اور سارے کمال اسی جگہ سے پھوٹ رہے ہیں، حالانکہ ہے شرارت اور نقصان. اللہ. تو چونکہ ہم انسان اس چیز سے بالکل بے بہرا ہیں، ہمیں کسی نے کبھی یہ نہیں بتایا، ہمیں کسی نے کبھی یہ خبر ہی نہیں دی کہ ہم اتنے بڑے بھی ہیں، ہم اتنے عظیم بھی ہیں. اور یہ ہے لقد کرمنا بنی آدم، بے شک ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے. یہ وہ ہے، یہ وہ بات ہے. اور یہ وہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ہے ہم نے انسان کو بڑا ہی حسین پیدا کیا. یہ اس طرف اشارہ ہے. اللہ. تو آئیے آج جو آپ کے سامنے چند کلمات رکھے گئے اور جو گفتگو کی گئی، اس کو بار بار دہرائیے گا انشاءاللہ. کہیے اس کو بار بار دہرائیے. یہ ابھی آپ کو اتنا اس کا ثقیل یہ معاملہ ہے کہ ابھی آپ دروازے تک جائیں گے آپ کو ہر شے بھول جائے گی. اس کو دہرائیے، بار بار سنیے، اس کے اندر اپنی خود سے کچھ جہتوں کو کھولنے کی کوشش کیجیے. میں نے کچھ زاویے رکھ دیے، کچھ آپ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ذکر کی طرف توجہ فرمائیں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کیجیے. دل کی دھڑکن سے سنیے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. پورا دھیان لگائیے اور اپنی حقیقت کو جان کے ذکر کیجیے. اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین. مولا یہ
ہم غریبوں کے لیے بڑی مشکل چیز ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں اس علم کے مطابق مولا ہمیں عقل بھی عطا فرما، ہم اس علم کے مطابق عقل عطا کر۔ ہم بے عقلے ہیں، چھوٹی عقل کے مالک ہیں، شاید ہم سے یہ حق ادا نہ ہو سکے۔ اللہ معاف کر، اللہ معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اس کی حقیقی پہچان عطا فرما، حقیقی پہچان نصیب فرما۔ مولا تجھ سے عرض ہے مولا، ہم غریب ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، تیری ذات، تیری برکتیں، تیری رحمتیں بہت بڑی ہیں، ہم کسی صورت بھی اس کے لائق نہیں ہیں، لیکن تو نے کرم کیا، تو نے فضل کیا ہے۔ اب مولا خود ہی راستہ بھی عطا فرما، خود ہی راستہ عطا فرما، فضل کر دے، اپنے اس راستے سے ہمیں اپنے قرب تک لے جا جو خفیہ راستہ ہے، اپنے خفیہ راستے سے ہمیں اپنے قرب تک پہنچا دے۔ مولا رحم فرما۔ مولا جتنے ساتھی تشریف لائے بڑی محبت سے بیٹھے آ کے تیرے مولا اس عظیم درس کو آباد کیا، اللہ ان کو رہتی دنیا تک سلامتیاں عطا، رہتی دنیا تک سلام، برکتیں، کرم نوازیاں عطا۔ ہم تجھ سے مولا سب مل کر اپنے اپنے سارے گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں، مولا تو ہمیں معاف کر دے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما۔ ہمارا ذوق اور ہمارا شوق مولا کبھی ختم نہ ہو، ہمیں یہ ذوق اور شوق کی ایسی لو لگا دے، ایسی ہمارے اندر یہ دیپ جلا دے جو ہمیں ہمیشہ تڑپاتا رہے، ہمیں اسی طرح دوڑاتا رہے، ہمیں اسی طرح مولا اس دوڑ میں لگائے رکھنا۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ ہم کبھی رکنا نہیں چاہتے، ہم کبھی تھمنا نہیں چاہتے، ہم کبھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے، مولا ہمیں بس اسی طرح اپنے بارگاہ میں قرب کے ان اعلیٰ معاملات میں لے جاتا جا، قبول فرما لے۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں عرض ہے مولا، یہ جو حکمتیں ہمارے اوپر کھل رہی ہیں، اس سے مولا ہماری دنیا اور آخرت میں بہتریاں پیدا فرما۔ مولا ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، تیرے اس نظام میں جو ہم غور کر رہے ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ تیرا مولا قرآن میں یہ مولا وعدہ ہے کہ جو میری اس کائنات پہ غور کرے گا میں ضرور اس کو اپنا قرب دوں گا۔ اللہ قبول فرما، ہمیں بھی عطا فرما۔ جتنے آئے ہیں سب سلامت باکرامت رہیں۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں شفا یاب ہوں، جو بے اولاد ہیں اولاد والے ہوں، جو برے ہیں اچھے ہوں، مولا ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ ہم سب کو مولا اس عظیم کلام کے ساتھ وفا کی توفیق دے، وفا کی توفیق دے۔ مولا ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن تو نے اتنا بڑا ہم پہ بوجھ ڈال دیا ہے، اب مولا رحم فرما، اب ہمیں اس کے مطابق سینے بھی عطا کر، اس کے مطابق سینے بھی عطا۔ مولا جتنے ساتھی ہیں مولا جو نہیں پہنچ سکتے، جو نہیں آ سکتے، سب تک مولا اس کی برکت پہنچا۔ آن لائن جو ہمارے ساتھ بڑی محبت سے بہت دور دور سے، بہت دور دور سے، ہزاروں میلوں سے ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اللہ ان سب کو بھی مولا یہ علم، یہ شعور، یہ روشنی عطا فرما دے۔ مولا ہم سے بہتر عطا کر دے، ہم سے اچھی عطا کر دے۔ ہمارے پاس یہ جسمانی طور پہ تو نہیں ہوتے، لیکن ذہن اور ان کی مولا ان کے دل کی دھڑکنیں ہمارے ساتھ دھڑکتی ہیں، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ ماشاء اللہ۔